عبدالعزیز کا فتویٰ، جس نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں رخ دیا انگریزوں سے بھگانے والا، اور جس کے بعد علماء کی بہت بڑی تعداد دارالحرب میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھی اور علماء کی بڑی تعداد نے جہاد کیا، یہ ساری تاریخ، سارے واقعات ہم نے بھلا دیے۔ 1834 کے اندر صادق پور کے جیالوں کا واقعہ بھلا دیا ہم نے اس کو۔ علماء صادق پور جن کی بہت بڑی تاریخ ہے قربانیوں کی، بھلا دیا ہم نے ان کو۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، علماء صادق پور کو انگریزوں سے اور انگریزوں کو علماء صادق پور سے اتنی نفرت تھی دونوں کے ایک دوسرے سے کہ جب زوال ہوا اور قابو پا لیا انگریزوں نے صادق پور کی جگہ پر، جو پٹنے میں ہے، بہار میں ہے، تو انگریزوں نے سارے مکانات توڑوا دیے، اور توڑوا کے چھوڑا نہیں، باقاعدہ اس کے اوپر گدھے سے ہل چلوایا، گدھے سے ہل چلوایا۔ دنیا میں کہیں گدھے سے ہل چلوایا نہیں گیا ہے، لیکن انگریزوں نے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے جو علماء صادق پور کے خلاف انگریزوں کے دل میں تھی، گدھے سے ہل چلوایا۔ یہ تاریخ ہے، اس سرزمین پر علماء کی جد و جہد آزادی کی تاریخ۔ بہت سے واقعات بیچ میں آئے، ہمیں کوئی خبر نہیں بیگم حضرت محل نے کیا کیا، حافظ رحمت اللہ شہید نے کیا کیا۔ ایک دو نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں بڑے بڑے، ہمیں ایک کا نام بھی معلوم نہیں۔ ہمیں یاد ہے تو صرف اتنا کہ 1857 کی جنگ، پہلی جنگ آزادی، اور یہ کیوں تھا یہ بھی یاد رکھیے۔ اتنا بھر یاد رکھیں گے اگر آپ تو کم سے کم میرا دل مطمئن ہوگا کہ اس اجلاس میں میری دو باتیں کہی میں نے اور آپ لوگوں نے اسے پکڑ کے رکھا۔ 1857 کے اندر دلی میں جنگ ہوئی، وہ جنگ شروع ہوئی کلکتے سے، پھر وہ میرٹھ پہنچی آگ، اور پھر دلی میں۔ 1857 کے اندر یہ جنگ دلی میں ہوئی، اور یہ جنگ جب دلی میں لڑی گئی تو بہادر شاہ ظفر کی نگرانی، ان کی سرپرستی اور ان کی بادشاہت کے بار بار اعلان کے ساتھ لڑی گئی، اور دلی میں 3 دنوں بڑا زبردست معرکہ ہوا، اور ان 3 دنوں کے معرکے میں کل 29,000 ہندوستانی شہید ہوئے یا مارے گئے۔ انگریزوں کا جو سپہ سالار دلی میں متعین تھا وہ بھی مارا گیا، اور یہ جو 29,000 کی تعداد میں نے بتائی، اس میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 ہندو۔ اس نقطے کو سمجھیے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوؤں نے قابل لحاظ تعداد میں اس سرزمین کے لیے اپنی جانیں دیں، تو ظاہر ہے یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ہندوؤں کی تاریخ کے اندر خون دینے کا واقعات ملتے نہیں، دیو مالائی قصے اور چیزیں ہیں، لیکن تاریخ خاموش ہے اس سے۔ وہ 5,000 جو ہندو مارے گئے، اسی سے بنی ہے 1857 کی تاریخ، اور اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی، اور اس سے پہلے جو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں مسلمانوں کی سربراہی کے اندر، اور بڑی حد تک مسلمان
سپاہیوں کے ذریعے سے اس کو غائب کیا اور کانگریسی حکومت نے غائب کیا. میں بہت صاف صاف کہتا ہوں، ہماری نادانی، آپ کی نادانی، ہماری اور آپ کی بے حسی کہ ہم نے اس تاریخ کو بھی جو 105 سال 4 سال کی تاریخ ہے یاد نہیں رکھا اور یاد نہیں دلایا. یہ ہماری کمزوری ہے. باپ دادا ہمارے آپ کے مرے تھے. خون کو ظاہر کرنا اور اتنی زور سے نام لینا کہ پارلیمنٹ تک آواز جائے، محققین تک آواز جائے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہماری ضرورت تھی. لیکن نہ ہمیں دین یاد کرنے کی ضرورت، نہ تہذیب محفوظ کرنے کی ضرورت، نہ زبان محفوظ کرنے کی عادت. ہماری تو مجبوریاں یہ ہیں. جو پڑھایا جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور میں نے اسی لیے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ 1857 جس کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ پہلی مرتبہ ہندوؤں نے بڑی تعداد کے اندر، ظاہر ہے 5000 آدمیوں کا مرنا بڑی بات ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا بھارتی اتہاس کے اندر، ہندو مذہب کے اندر. تو ہو گئی پہلی جنگ آزادی. اور پھر اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے. ہندوستان میں تاریخ لکھنے والوں کے 2 دھڑے ہیں. ایک آر ایس ایس ٹائپ ہندو اور ایک کمیونسٹ ہندو. کمیونسٹوں نے بھی لکھا 1857. کمیونسٹ حضرات بڑے لبرل کہے جاتے ہیں، لیکن ان کی بھی نگاہ 104 سال پر نہیں گئی. کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں گئی کہ کمیونسٹوں کے بابائے آدم کارل مارکس، روس کا رہنے والا، اس نے کتاب لکھی پہلی جنگ آزادی 1857. اس نے روسی زبان میں کتاب لکھی جس کا ترجمہ ہندی میں بھی ہوا، انگریزی میں بھی ہوا. اب اس نے، وہ کتاب ہے باقاعدہ، وہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے. اب اس نے لکھ دیا 1857 پہلی جنگ آزادی. نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے کمیونسٹوں نے جب ہندوستان کی تاریخ پر قلم چلایا تو لکھا 1857 پہلی جنگ آزادی. ابا جان نے جو کہا تھا وہ ماننا تھا اور لکھنا تھا. لیکن ان کے ابا جان نے جو کہا تھا وہ انہوں نے مان لیا اور لکھ لیا. آپ کے باپ دادا کا خون، اسے کون ظاہر کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے اور آپ کی ہے. ہم نے جب کوشش کی، سیمینار کیے اور اس میں غیر مسلموں کو بلایا، آر ایس ایس والوں کو بلایا اور کمیونسٹوں کو بلایا، اور جب یہی تقریر کی جو میں ابھی کر رہا ہوں، اسی انداز کی تقریر ذرا تفصیل سے کی، گھنٹے سوا گھنٹے کی، اور ناموں کے ساتھ میں نے تفصیل بیان کی، تو ایک آر ایس ایس والے نے یہ کہا کہ مولانا صاحب، یہ جتنی جنگیں لڑی گئیں یہ سب راجوں، مہاراجوں، بادشاہ کی نگرانی میں لڑی گئیں، اس لیے یہ جنگ آزادی نہیں تھی. 1857 کی جنگ بادشاہوں کی نگرانی میں نہیں لڑی گئی، اس لیے یہ پہلی جنگ آزادی تھی. ہم نے کہا کہ شریمان یاد رکھیے 1857 کی جنگ بھی بہادر شاہ ظفر کی نگرانی میں لڑی گئی، اور بہادر شاہ ظفر خود اس کے بھگت بھوگی ہیں. بہادر شاہ ظفر کی اولاد میں 19 آدمیوں کا سر تشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے
ناشتے کے وقت پیش کیا گیا اور اس نے کہا الحمدللہ مغل کی اولاد اسی طرح زمین کے لیے قربانیاں دیا کرتی ہے. یہ تاریخ ہے. تو ہم نے کہا مہاراج بہادر شاہ ظفر کیا کوئی سپاہی تھا؟ ارے وہ بھی تو بادشاہ تھا اور اس کی نگرانی میں لڑی گئی ہے جنگ. اس لیے 1857 کے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب چپ ہو گئے. تو اب کہیں کہیں سے کچھ مضمون نگار اردو اور ہندی میں لکھنے لگے ہیں کہ 1857 سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے سے ملک کے تمام مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کی تاریخ اور آپ کے آباء و اجداد کے واقعات آپ کو یاد رکھنے چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اپنے گھروں میں اس کے تذکرے ہونے چاہیے. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ بچے کو موبائل دے دیا. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ بچے کے وقت کے برباد کا آلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. بچہ ہم نے اور آپ نے پیدا کیا ہے. اس کی تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ تربیت ذہنی بھی ہونی چاہیے, اخلاقی بھی ہونی چاہیے, دینی بھی ہونی چاہیے, تاریخی بھی ہونی چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب لائک کریے اور شیئر کریے. جزاکم اللہ خیر.